خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں ملا پور کا سائن از ظفر اقبال ایپیسوڈ 4۔ ایک سوچ یہ آئی کہ دکان کا سامان بیچ کر ایک مریل سا کھوتا خریدوں اور چاچے خورشید کی بھٹی پر قبضہ جما لوں، مٹی کے بھانڈے بنا بنا کر پنڈ پنڈ بیچوں اور باعزت روٹی کماؤں۔ مولوی نذیر کا بھوت بھی سر سے اتر جائے گا اور کار روزگار بھی ہاتھ آئے گا، مگر اس منصوبے میں بھی کئی خامیاں تھیں۔ میرے پاس کون سی راج ویل تھی کہ اتنا بڑا قدم اٹھاتا، اور لامحالہ ایسا کر بھی لیتا تو مولوی نذیر کے ساتھ ساتھ چاچا خورشید بھی میرے خلاف مورچہ سنبھال لیتا۔ وہ تو پہلے ہی میری پسند کی شادی پر خار کھائے بیٹھا تھا۔ میں تکیے پر داہنی کروٹ لیتا عالیہ کو دیکھنے لگا۔ وہ معصوم آنے والے طوفانوں سے بے خبر بڑے سکون سے کھرے میں بھانڈے مانج رہی تھی۔ اس غریب فاختہ کو کیا علم تھا کہ بے خبری میں وہ کس توپ کے دہانے میں آشیانہ بنا بیٹھی ہے۔ بائیں ہاتھ سے جیب ٹٹول کر گھر کی معیشت کا جائزہ لیا۔ کل 16 روپے 8 آنے ہاتھ آئے۔ 2 دن کی ہانڈی بخیر و خوبی چل سکتی تھی۔ دکان 3 روز سے بند تھی اور مزید وہاں بیٹھنا فضول تھا۔ ایک باطل شخص سے علماء حق کی کیسٹیں کون خریدے گا؟ مولوی نذیر نے دیکھ لیا تو ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ حالات اس نہج پر تھے کہ دروازے کی دستک بھی سیدھا ٹخنے پر لگتی تھی۔ ننگے پاؤں بلی کی طرح چلتا ہوا بوہے تک آیا، پھر دروازے کی جھریٹ سے جھانک کر باہر کے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ باہر 2 درویش نوجوان کھڑے تھے۔ میری چوٹی سے ایڑی تک پسینہ بہہ نکلا۔ یہ ریش ضرور کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ کہیں مولوی نذیر کے بھیجے ہوئے فرشتے تو نہیں؟ کوارٹر خالی کرانے تو نہیں آ گئے؟ یا اللہ خیر! میں نے خفیف سی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، بھائی صاحب ذرا دکان پر تشریف لائیے گا، مفتی سمیع سواتی کا بیان چاہیے، سمائے موتی والا۔ دل میں مفتی سمیع کو 1000 بار دعائیں دی جنہوں نے سمائے موتی پہ روشنی ڈال کر مجھ غریب کو وقتی طور پہ ہی صحیح موت کے منہ سے تو نکالا۔ تیسرے کو رمضان سلفی کا مناظرہ آمین بالحبر، چوتھے کو ذاکر قریشی کی گلہائے عقیدت، اور 5ویں کو عباس جعفری کے حسینی دوہڑے تھمائے۔ پھر دکان بند کر کے سیاہی سے ایک چٹ لکھ کر شٹر پر چپکا دی، دکان عارضی طور پر بند ہے۔ جیب میں 100 روپے آنے کے بعد خیالات میں واضح تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ سوچا فرقہ پرستی اتنی بری چیز بھی نہیں۔ اختلاف چھوڑ کر لوگ اگر ایک دین پر آ گئے تو ہماری کیسٹیں کون خریدے گا؟ رب تجھے دائمی جنت بخشے، میری اس عارضی جنت کو مت اجاڑیو۔ مگر یہ منصوبہ بھی دھرے کا دھرا رہ گیا۔ ظہر کی نماز میں مولوی نذیر تشریف نہ لائے اور خادم مسجد نے امامت کروائی۔ نماز کے بعد میں نے ڈرتے جھجکتے ان سے امام صاحب کا پوچھا تو بولے، چھوٹی بی بی کو ملنے کے واسطے سونڈ تک گئے ہیں، جمعے کو واپس آئیں گے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ اگلے 3 روز تو چین میسر آیا۔ بازار سے گھر کا سودا سلف لیا اور ہنستا مسکراتا گھر آ گیا۔ اگلے روز میں نے سر چڑھ کے کنگھی کر کے عطر پھولے لگا کے آنکھوں میں پوری سرمے دانے الٹ کے دکان کا رخ کیا۔ اس روز ماسٹر خداد صاحب میری دکان پر تشریف لائے۔ گاؤں کے پرائمری اسکول ماسٹر اور بڑے سیانے بندے سمجھے جاتے تھے۔ میں نے ماسٹر صاحب کو بٹھایا اور سیڑھی لگا کر ان کے لیے مولوی بغدادی کا قصہ یوسف زلیخا تلاش کرنے لگا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے کہا، ماسٹر صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے۔ میرے دور پار کے ایک رشتہ دار نے اپنی بیوی کو طلاق دے رکھی ہے، اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے۔ ایک مسلک کا مولوی کہتا ہے کہ طلاق واقع ہو چکی ہے اور بیوی کو گھر میں رکھنا زنا کے مترادف ہے، جبکہ دوسری مسلک کے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے اور رجوع کرنا کار ثواب ہے۔ اب بندہ کس مسلک کے مولوی کا فتویٰ مانے؟ ماسٹر صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر فرمایا، میرے خیال میں تو جس مسلک کے مولوی نے اس کا نکاح پڑھایا ہے طلاق کا فتویٰ بھی اسی کا چلے گا۔ میں نے کہا، اور اگر اپنی مسلک کے مولوی کا فتویٰ سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ وہ بولے، ہاں تب بھی دیکھو، ایک مذہبی سوسائٹی کا نام ہے، بدقسمتی سے ہم مسلکی اختلافات کو مخالفت کی سطح پر لے آئے ہیں۔ بات آگے بڑھ کر جھگڑے تک جا پہنچتی ہے۔ ذاتی غرض کے لیے کسی دوسرے مسلک کا دروازہ کھٹکانا شرعاً جائز ہو یا ناجائز، سوسائٹی اسے قبول نہیں کرتی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اپنے گھر میں دال پکے تو بندہ دشمن سے قورمہ مانگنے نکل کھڑا ہو۔ ظاہر ہے
معاشرے سے قبول نہیں کرے گا۔ یوں آسانیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسان بعد اوقات بڑے خسارے کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ خسارہ کیا مطبل؟ وہ کچھ توقف سے گویا ہوئے۔ تقسیم سے پہلے کی بات ہے، یہاں پڑے گجرات کے کسی گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کے بیچ طلاق ہو گئی۔ بعد میں دونوں بہت پچھتائے، ادھر ادھر مولویوں کے پاس بھاگے، عالمیوں فاضلوں سے بات کی، سب نے کہا طلاق ہو گئی۔ وہ مرد اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گیا اور اپنی عورت کو اپنے گھر لے آیا۔ اس پر پنڈ والوں نے شور مچایا، شرم اور غیرت دلائی، یوں دونوں کو گاؤں چھوڑنا پڑا۔ لیکن یہ جہاں بھی جاتے ان کی کہانی بھی وہاں پہنچ جاتی۔ در بدر ہو کر رہ گئے تھے بیچارے، یوں پنڈ پنڈ بھاگتے رہے۔ ان بد نصیبوں کو پناہ ملی بھی تو اس شرط پہ کہ سکھ مذہب قبول کر لیں۔ معاشرے بتائے ہوئے تو تھے ہی، جھٹ سکھ دھرم اپنا لیا۔ بد نصیبی صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی، آس پاس کے پنڈوں تھاؤں میں بات مشہور ہوئی، ہر کوئی لعنت ملامت کرنے لگا۔ مولویوں نے تقریریں کی، جوی کا کھیت کاٹ رہے تھے، ایک غازی ٹوکا لیے وہاں پہنچا اور دونوں کا گاٹا کاٹ کر لے آیا۔ یہ ہے خسارے کا سودا۔ میں سیڑھی پر کھڑا کانپ گیا اور ہاتھ میں پکڑی یوسف زلیخا نیچے گر کر پاش پاش ہو گئی۔ حالات کے سرد و گرم میں تنہائی میسر آئی تو اداسی کی چادر اوڑھ، یہی صحیح لا حاصل تھی۔ اس صبح بھی وہ خاموشی سے آ کر میرے سرہانے بیٹھ گئی۔ میں سر اس کی گود میں رکھ کر دور خلاؤں میں گھورنے لگا۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ وہ ہونٹوں پر ایک اداس سی معصومیت سجا کر بولی، میں تو بس روتی رہی اماں کے گلے لگ کر۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، آئندہ نہیں رونا۔ ویک چاچی نے مجھے پرانے لٹھے کی طرح دھویا، میں رویا؟ وہ ہنس دی اور بولی، چل نوٹ مل گیا نا، اب چھوڑ دے اداسی۔ میں نے اس کا سیو بیر جیسا چہرہ اپنے قریب لا کر کہا، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں بس تجھے نہیں۔ یوں مولوی نذیر کی فقہ سے ایک اور گناہ کما کے اور مولوی بشیر کے فتوے سے ڈھیروں ثواب حاصل کر کے ہم سرخرو ہوئے۔ اس کے بعد میں تیار ہو کر دکان پر چلا آیا۔ تھڑے پر حیاتی سہو میرا منتظر تھا۔ کہنے لگا، سلو بھائی آج گھر میں میلاد شریف ہے، ہم نے نئی ٹیپ ریکارڈنگ خریدی ہے، دھما ڈھم والی نعت نکال کے دو۔ میں نے کہا، چول آدمی، اسے ڈف والی نعت شریف کہتے ہیں، صبر کر اوپر پڑی ہے۔ کیسٹ تلاش کرنے کو سیڑھی پر چڑھ ہی رہا تھا کہ سامنے سڑک سے یارو گزرا۔ اس کے ہاتھ میں نورانی قاعدہ تھا۔ میں نے آواز لگائی، اوئے جبڑ ادھر آ، مولوی صاحب تو سونڈ گئے ہیں، تو کدھر منہ اٹھائے جا رہا ہے؟ وہ دامن سے ناک صاف کرتے ہوئے بولا، رات کو آ گئی جی، سویرے نماز نہیں پڑھی تو نے؟ میرے منہ سے نکلا، دھر فٹے منہ، کبھی اچھی خبر نہ دینا۔ پھر حیاتی کو ایک سادہ نعت والی کیسٹ تھماتے ہوئے کہا، یہ لو بھائی، ڈماڈم خود کر لینا، مجھے نکلنا ہے۔ گاہک سے 15 روپے چھین کر میں نے شٹر گرایا اور گھر کی طرف بھاگا۔ پاؤں من من کے ہو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے گھر سے دکان 1000 میل کے فاصلے پر ہو۔ گرتا پڑتا اندر داخل ہوا اور آواز لگائی، علی، علی کہاں ہو علی؟ وہ پریشان ہو کر چولہانے سے نکلی۔ ہائے اللہ جی، خیر ہے؟ میں نے کہا، ستیہ خیر ہے، وہ میلاد کی محفل تھی نا تیرے پنڈ کی مسیت میں، مجھے اس کی کیسٹ ریکارڈ کرنی ہے، چلو نکلے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ افراتفری میں تیار ہوئی، میں نے 543 اٹھائی، ہم پنڈ چیرتے ہوئے بس اڈے پہنچے۔ حیران یہی کھڑکا تھا کہ مولوی نذیر کی نظر نہ پڑ جائے۔ خدا خدا کر کے بس آئی اور ہم ٹیپ ریکارڈر گود میں رکھ کر 2 والی سیٹ پر جڑ کے بیٹھ گئے۔ عالیہ کو اس کے پیکے چھوڑ کر چاچی کے پاؤں چھو کر میں سیدھا اڈے پر چلا آیا۔ صادق کی دکان پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے چاچا یعقوب سے پوچھا، چودھری صادق کتھے ہے؟ وہ بولے، کمالیہ گئے ہیں لنگ والی سرکار پہ۔ بابا ابن شال معروف لنگ والی سرکار کا مزار کمالیہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ علاقے بھر کے لوگ خصوصاً خواتین کا یہاں میلہ لگا رہتا تھا۔ دربار کے احاطے میں بڑھ کے درخت پر انسانی جنسی اعضاء سے مشابہ مٹی، پلاسٹک، کپڑے اور دھاتوں کے رنگ برنگے کھلونے لٹکے ہوتے تھے۔ عورتوں کا عقیدہ تھا کہ اسے ناپ پر پھیرنے سے بانجھ پن دور ہو جاتا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، صادق وہاں کیا کرنے گیا ہے؟ وہ تو 5 بچوں کا باپ ہے۔ وہ بولا، عرس شریف کا میلہ ہے، چودھری اپنی دکان ادھر ہی لے گیا ہے۔ میں نے ٹیپ چاچے یعقوب کو پکڑائی اور خود کمالیہ کی بس پکڑ لی۔ ظہر تک میں ابا ابن شاہ پہنچ چکا تھا۔ دربار پہ عورتوں مردوں کا ہجوم تھا۔ میں نے حاضری کی گھنٹی بجا کر 10 روپے نظر گزاری اور صادق کو تلاش کرنے لگا۔ بالآخر سینکڑوں کے ہجوم میں پینچر لگاتے ہوئے اسے جا لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی حیران ہوا اور بولا، خیر ہے، تو کیا لینے آیا ہے ادھر؟ میں نے کہا، میری پریشانی ختم نہیں ہوئی صادق، مولوی نذیر فتویٰ نہیں مان رہا، کہتا ہے ایک زانی مسیت کے کوارٹر میں نہیں رہ سکتا۔ کہاں جاؤں یار، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
وہ سائیکل کی ٹیوب رگڑتے ہوئے بولا، رگڑا تو لگنا تھا تجھے، بھلا سائیکل کی ٹیوب ٹریکٹر میں کیسے لگ سکتی ہے؟ سمجھایا بھی تھا لانتیا، توبہ جا کے حلالہ کر لے، سارا سیاپا ہی مک جاتا۔ تو نے کہا کہ رب کے ساتھ دھوکا ہے، یہاں بندہ رب کو راضی کرے یا مولوی کو؟ خیر جو ہوا سو ہوا، اب ایسا کر مولوی کی جیب میں 100-200 روپے ڈال، مان جائے گا۔ میں نے کہا نہیں مانے گا، فتویٰ دیکھ کر بپھر گیا ہے، 500 روپے میں بھی نہیں مانے گا، بچپن سے جانتا ہوں اسے، ضد کا بہت برا ہے، مسلک کی بات پہ تو سانڈ کی طرح اڑ جاتا ہے۔ تو چل میرے ساتھ، کوٹا والے چلتے ہیں مولوی بشیر کے پاس۔ وہ کپڑے سے ہاتھ صاف کرتا ہوا بولا، مولوی بشیر کیا کرے گا، اس کا کام فتویٰ دینا تھا، دے دیا، رینجرز تھوڑی ہے اس کے پاس کہ فتوے پر عمل بھی کرائے۔ میں نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، دیکھ استاد، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کوٹا والا جا کے مولوی بشیر کا مذہب قبول کر لوں۔ وہ آنکھیں نکالے ہوئے بولا، تو 100 جتیاں بھی کھائے گا 100 پیاز بھی، پہلے گھر کا بیڑا غرق ہے، اب دین ایمان کا بیڑا غرق کر۔ میں نے کہا، کون سی قیامت آ جائے گی یار، گھر تو بس جائے گا نا میرا، اور وہ بھی تو کلمہ روزہ نماز کرتے ہیں، خدا رسول کو بھی مانتے ہیں، فرق ہے کیا ہمارے بیچ؟ سب کے سب وہی بن گئے، تو بھی بن جا۔ اس نے آگے بڑھ کر میری تھوڑی مضبوطی سے پکڑ لی، پھر نفرت سے مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، بکواس بند کر اور اپنی منہوس شکل لے کر دفع ہو جا، آئندہ اپنا بوتھا نہیں دکھانا مجھے، لانتی کہیں کا۔ رضانہ والی بس میں کافی رش تھا، بمشکل سیٹ ملی، سورج غروب ہو رہا تھا۔ میں بس کے شیشے سے کھلے میدان میں چڑھتے مویشیوں کو دیکھنے لگا، ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی، ہر مویشی کے گلے میں ایک مخصوص گھنٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ دربار بابا شاہ عنایت کی نظر کے مخصوص جانور تھے۔ مجھے لگا جیسے میں بھی نظر کا ایک مخصوص جانور ہی ہوں، جس کی گلے میں پیدائش ہی سے ایک مسلک کی گھنٹی بندھی ہے۔ کل تک مجھے اس گھنٹی کا احساس تک نہ تھا، اور آج فتوے کی چھری نظر آئی تو جان بچانے کو بھاگتا پھرتا ہوں۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے مولوی نذیر کو ہی راضی کرنا ضروری تھا، اس پنڈ کا دستور تھا اور یہی آخری رستہ۔ طوفان نو سے بچنے کے لیے مجھے اس جزیرے پر اترنا تھا جہاں میرے قتل کی منادی ہو چکی تھی۔ موافقت کی کوئی صورت اس عدالت سے نکل سکتی تھی جس کے پھانسی گھاٹ پہ میں تنہا کھڑا تھا۔ شام 6 بجے میں گاؤں پہنچ گیا، اڈے سے ٹیپ ریکارڈر اٹھایا، سسرال جا کر عالیہ کو لیا اور رات 10 بجے واپس ملا پور پہنچ گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سیلاب صرف میرے ہی گھر کی دیواریں گرانے کے در پر ہے۔ میں خوف کی کھڑکیاں بند کر کے بے فکری سے چادر اوڑھ کے سو گیا۔ اگلے روز کا سورج بلند ہوا تو مولوی نذیر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ 6-7 سال کا ایک ننگ دھڑنگ بچہ باہر نکلا۔ میں نے کہا، پتر امام صاحب کو بلا۔ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر اندر چلا گیا۔ دوبارہ آیا تو اپنے جیسے 4 اور کو لے آیا۔ چاروں ٹک ٹک مجھے دیکھنے لگے، کٹ کاٹ عمر شباہت ایک سی، اور گھورنے کا انداز بالکل مولوی نذیر جیسا۔ میں نے تنگ آ کر دروازہ زور سے بجایا اور آواز لگائی، امام صاحب باہر آئیے گا۔ اندر سے کسی کرخت مستور نے کہا، کون ہے؟ میں نے کہا، سلو ہوں، امام صاحب سے ملنا ہے۔ گھر پر نہیں ہیں؟ کہاں گئے ہیں؟ آرائیوں کے ڈیرے پر۔ میں دروازے پہ کھڑا سوچنے لگا کہ آرائیوں کے ہاں کون سا ختم شریف ہو رہا ہے کہ مولوی صاحب سویرے سویرے ہی نکل گئے۔ فوتگی ہوتی تو اعلان ہوتا، میلاد، شبرات، عرس، 11ویں خرچہ مانگتی ہے۔ پیاز کی فصل ابھی تیار نہ تھی، اور جو اتری تھی چودھری بیچ کے بٹا کے بیٹھے تھے۔ سامنے والے گھر سے سلیمان قصائی سائیکل لے کر نکلا۔ میں نے پوچھا کہاں چلے؟ وہ بولا آرائیوں کے ڈیرے پر، اور کاٹی پکڑ کے ہوا ہو گیا۔ میں نے بھاگتے ہوئے آواز دی، ٹھہر جا مانی، مجھے بھی جانا ہے۔ وہ بولا، چکے میں ہوا کم ہے۔ میں نے اسے جا لیا اور پچھلی کاٹھی پر گرتے ہوئے کہا، اچھا میں ساں روک کے بیٹھوں گا۔ نمبردار کے باغ تک پہنچے تو ڈھول شہنائی کی آواز کانوں تک پڑی۔ حوصلہ ہوا کہ اچھا شگون ہے، تقریب شادی ہے، مولوی صاحب اچھے موڈ میں ہوں گے، کھانا بھی کھا لوں گا اور موقع پا کر بات بھی کر لوں گا، کیا معلوم کوئی رستہ نکل ہی آئے۔ موگے کے پاس آرائیوں کی بارات مل گئی، ہر طرف دھول مٹی کا راج تھا، سینکڑوں لوگ تھے سجے سورے، گھوڑے پر 9 عمر دولہا سوار تھا، کمسن شہبالے نے اسے پیچھے سے جکڑ رکھا تھا۔ خادم میراثی اور دوسری مسلی ڈھول کے چمڑے پر اپنا غصہ اتار رہے تھے۔ شہنائی بجاتے استاد نذیر کی رگیں باہر آ رہی تھیں۔ پاؤڈر سرخی میں لتھڑا ایک ادھیڑ عمر خسرا پسینے سے شرابور بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ گھڑی بھر کو یہ کان پھاڑ موسیقی تھمی تو شرفا ویل ودھائی کو آگے بڑھے، 1-1 روپیہ ویل چڑھا کے یہ 5-5 بار حقہ دلواتے۔ سفید پوش چونیاں ٹھنیاں پھینکنے گئے اور بچوں کا جمع غفیر انہیں لوٹنے لگا۔ وہ دھیکا مچتی ہوئی کہ خدا کی پناہ۔ سامنے ڈیرے پر شامیانے نصب تھے،
درجن بھر دیگوں میں شفتے جلائے جا رہے تھے۔ ڈھیرے کے قریب ہوئے تو آتش بازی شروع ہوئی۔ چودھریوں نے 3 نائٹ 3 کے راؤنڈ نکالے۔ گولے کی رسی کو ماچس دکھا کر کھال میں پھینکا گیا۔ دھماکوں سے فضا لرز گئی۔ یہ اعلان تھا کہ آج اس ڈیرے پر ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہے۔ آج کے بعد یہ میاں بیوی پکارے جائیں گے۔ میں نے سوچا کتنے لوگوں کی محنت صرف ہوتی ہے ایک شادی میں، طلاق کے 3 لفظ جس کا انت سنسکار کر دیتے ہیں۔ اچانک میری نظر مولوی صاحب پر پڑی۔ وہ اونچی پگڑی باندھ تھڑے پر چودھریوں کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ ہاتھ میں دفتر نکاح تھا۔ نیلے لٹھے کے تہمت پر سفید کرتا خوب جچ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آج کا دن واقعی بڑا کرما والا ہے۔ اس روز اگر شلڈی نہ چلائی جاتی تو شاید میرا کام بن جاتا۔ مقدر میں یہی لکھا تھا۔ ہوا یوں کہ گولے پٹاخے والوں کی ایک شلڈی غلطی سے آسمان کی بجائے زمین پر آ نکلی۔ گھوڑا خوف سے بتکا اور ٹھیسنے مارتا بھاگ کھڑا ہوا۔ ڈیرے پر بندھے کتوں نے جلتی پر تیل ڈالا۔ شہ بالا گرا، اسے معمولی چوٹ آئی۔ گھوڑا دولہے کو لیتا ہوا کماد کے کھیت میں جا گھسا۔ کچھ لوگ ہنسے، باقی ڈھول شہنائی چھوڑ کر کھیت کی طرف بھاگے۔ ہر طرف ہاہاکار مچ گئی۔ بدقسمتی سے اس گھڑی مولوی صاحب کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ تھڑے پر اکیلے رہ گئے تھے۔ پہلے ہی تناؤ میں تھے۔ اب جو میں دکھائی دیا تو گھورتے ہوئے بولے، میں نحوست پر یقین تو نہیں رکھتا تھا، مگر آج تجھے دیکھ کر خیال بدل گیا۔ میں نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے صاحب؟ منحوس تو وہ ہے جنہوں نے پٹاخے شلڈیاں چلائیں۔ وہ بولے، جو شلڈی تو نے چھوڑی ہے وہ کم ہے؟ سرعام طلاق اور سرعام رجوع۔ جو لوگ شریعت کا سرعام کھلواڑ کریں گے اور اس پر انہیں کوئی ندامت اور پریشانی بھی نہیں ہوگی تو قوم پر اس طرح کے عذاب تو آئیں گے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم میں تو صرف آپ سے ملنے آیا تھا، اس لیے کہ اس معاملے کی کسی کو خبر نہیں سوائے آپ کے۔ اگر آپ میرا پردہ رکھ لیں اور اسے اللہ پر چھوڑ دے تو میرا گھر بس جائے گا۔ وہ بولے، تجھے کس نے کہا کہ کسی کو خبر نہیں؟ جمعے کو تو پنڈ سے باہر تھا شاید، میں نے تقریر کی ہے مسئلہ طلاق پر۔ تو ہی کہتا تھا نا کہ مولوی لوگ طلاق کا مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ چل خوش ہو جا، کھول کر بیان کر دیا۔ نام نہیں لیا تیرا، پر لوگ گندم کھاتے ہیں۔ پنڈ کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ تو نے ووٹی کو 3 طلاق دی ہیں اور پھر فتویٰ لے کر آیا ہے، متعلقہ کو گھر میں وسا رکھا ہے۔ پتر، اب تو پڑھے، جرگہ ہی فیصلہ کرے گا تیرا۔ ہمارے بس سے تو باہر کی بات ہے کہ کھیت کی جانب سے شور و غل ہوا۔ دولہا اور گھوڑا دونوں برآمد ہو گئے تھے، دونوں بسلامت تھے۔ دوہے کو دوبارہ صحرا اڑا کر گھوڑے پر بچھایا گیا۔ دوسری اور خادو ڈھول کا چمڑا کس رہے تھے۔ استاد نذیر شہنائی تھم چکا تھا۔ خسرا واپس بھانگڑے ڈالنے کو تیار تھا۔ میں نے سلام کیا اور ٹوٹے قدموں سے واپس پنڈ کی طرف چل دیا۔ شہنائی کی آواز اب بہت دور سے آ رہی تھی، جیسے بال کھولے کسی کی میت پر کوئی بین کرتا ہے۔ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ ایک اور مصیبت راستہ روکے کھڑی تھی۔ دروازے پر تالا پڑا تھا۔ اس نئی الجھن نے پریشانی کو سوا سیر کر دیا۔ بے شمار وہم مجھے جکڑنے لگے۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا کہ گھر کو باہر سے تالا لگانا پڑے۔ علاوہ یہ کہ ہمیں دوسرے گاؤں جانا ہوتا، گھر میں چوری ہونے کو تھا ہی کیا کہ تالے لگائے جاتے۔ عالیہ کو آس پڑوس جانا ہوتا تو صرف لکڑی کا ہڑکا لگاتی تھی، یا اندر باہر دونوں طرف سے کھل جاتا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح دروازے کی چھیٹ سے جھانکنے لگا، پھر آواز لگائی، آلی، دروازہ کھولو آلی۔ مگر یہ ایک بے وقوفانہ حرکت تھی۔ آلی اندر ہوتی تو باہر سے تالا کیوں لگا ہوتا؟ مجھے چکر آنے لگے اور میں دیوار کو تھامتا ہوا وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ یا خدایا، آلی کہاں چلی گئی؟ ایسے تو وہ کبھی نہیں کرتی تھی۔ کیا وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ کیوں؟ وہ بھی اس طرح اکیلی؟ یا خدا رحم! اگر آلی نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تو یقیناً میں برباد ہو جاؤں گا۔ اپنی ہی تقدیر پر خود ماتم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اپنی ہی لرزشوں کا ملال جگر کو تڑپانے لگا۔ آنے والے ہجر کی حب سے دل گھبرانے لگا۔ محوم امیدوں کے آسمان پر دکھ کے سیاہ بادل چھائے تو آنکھوں کا ساون جی بھر کے برسا۔ میں گھٹنوں میں سر چھپا کر ترس ترس کے رویا اور رو رو کے ترسا۔ فیصلہ میرے حق میں آنے کی امید نہیں تھی، مگر ابھی فیصلہ آیا بھی تو نہ تھا۔ میری مزاحمت ابھی باقی تھی۔ مجھے آخری دم تک لڑنا تھا۔ کیا معلوم عین وقت پر کامیابی مل جاتی، ساتھ رہنے کی کوئی صورت پیدا ہو جاتی، امتحان کی گھڑی ختم ہو جاتی۔ آلیہ نے انتظار بھی نہ کیا، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ جانے کتنی دیر میں یوں ہی دیوار کے ساتھ سر لٹکائے بیٹھا رہا۔ رو رو کا دل کا بوجھ کس قدر ہلکا ہوا تو کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔
چھٹی مسیحت سے ظہر کی اذان گونج رہی تھی۔ میں برسوں کے بیمار کی طرح آہستہ آہستہ مسجد کی جانب چل پڑا۔ یہاں کسی نے میری حالت پر غور نہ کیا۔ میرے لیے تو جیسے پورا پنڈ ہی اجنبی بن چکا تھا۔ نماز مولوی نصیر نے ہی پڑھائی۔ کوئی درجن بھر بوڑھے، 2-4 نوجوان اور نصف درجن بچوں نے صف باندھی۔ نماز کے بعد مولوی صاحب نے چند مخصوص عربی دعائیں پڑھی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر چلتے بنے۔ نمازی بھی جوتے سنبھالتے ہوئے رخصت ہوئے۔ آنے واحد میں مسجد خالی ہو گئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ہم جلد ہی حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔